السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محسن بھٹا اور آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن بھٹا. دنیا دن بھر کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. کرنٹلی میرے سیگمنٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہونے والی ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ نیوز تاکہ آپ رہ سکیں دنیا سے اسپیشلی پاکستان سے باخبر. ملک کی تقریباً 95% جو عوام ہے وہ موجودہ ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کی کارکردگی سے جو ہے نا وہ مطمئن ہے. یہ ایک رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق کیونکہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو 1 سال مکمل ہونے پر عوام نے اظہار خیال کرتے ہوئے کارکردگی کا کہا ہے. عوام آرمی چیف کے اس 1 سال کے دور میں بہت سارے اچھے اقدامات جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں. آرمی چیف نے دہشت گردی کے سد باب کے لیے بہت سخت اقدامات کیے اور معیشت کو بھی جو ہے نا وہ بہت بہتر کر دیا. پاکستان میں ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی لیکن آرمی چیف نے اس کو کافی حد تک اس پر جو ہے نا وہ قابو پا لیا. عوام کا کہنا ہے کہ تقریباً 95% عوام موجودہ آرمی چیف سے مطمئن ہے. ہم تو نماز میں بھی آرمی چیف کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی قوت میں اضافہ کرے. آرمی چیف نے پاکستان میں جرائم پر جو پابندی لگائی اور قانون کی جو پاسداری کروائی وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آرمی چیف کی جو کاوشیں ہیں ملک میں بہتری لانے کی وہ بہترین ہیں. آرمی چیف کا احسان ہے جو انہوں نے کسانوں کو بھی جو ہے نا وہ ریلیف دلایا ہے. عوام کا اس سے مزید بھی کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے معاملے پر آرمی چیف نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر غیر قانونی غیر ملکیوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایسے ہی کام ہوتا رہا تو اس کے بہت سارے جو مثبت اثرات ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ہمیں نظر آنے والے ہیں. آرمی چیف نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے. جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد سے پاک فوج کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے. جی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی جو چیئرمین ہے پرویز خٹک صاحب ان کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں تمام پارٹیوں کو ہرا کر خیبر پختونخوا کے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. نوشہرہ کے اندر ان کا جلسہ تھا. خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جو انتشار ہے وہ سابق چیئرمین عمران خان جو پی ٹی آئی ہیں عمران خان کی وجہ سے ہے. پی ٹی آئی کو انشاءاللہ تعالی شکست دوں گا اور میں نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین نے اپنے ورکرز کو کوئی تمیز نہیں سکھائی جسے وہ تمیز کہنے ہیں. بیسیکلی وہ عوام کو دیا گیا ایک شعور ہے اور وہ شعور اس ٹائم کسی سے بھی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا. انشاءاللہ میں نوشہرہ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر جو ہے نا وہ دکھاؤں گا. اب یہاں پر عوام کو دیا گیا شعور اب وہ تمیز کے زمرے کے اندر آ گیا کیونکہ اب عوام نے سیاست دانوں سے سوال کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما شرجیل میمن ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ سے ہمارا کسی قسم کا جو ہے نا کوئی جھگڑا نہیں ہے. کل نون لیگ کے ممبران کو یاد آیا کہ ہم نے لاہور بنایا. اگر آپ لاہور کی بات کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کو پاکستان سمجھا, آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے, آپ نے پاکستان میں کیا کیا وہ تو پلیز ہمیں ذرا بتا دیں. کچھ خبر جی شامل کر لیتے ہیں غزہ سے, جہاں پہ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جعلی لڑائی تھی اس کے دوران عارضی جنگ بندی جو نا ختم ہونے کے بعد گزشتہ 2 روز میں اسرائیلی فوج نے 400 سے زائد حملے کر کے 700 سے زائد فلسطینیوں کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا. بمباری سے غزہ شہر کو جو پانی لے جانے والی مین سپلائی لائن تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے, جبکہ جو اسرائیلی فورسز نے غزہ میں 2 دن کے اندر 450 سے زائد مقامات کو ٹارگٹ کیا. خان یونس, جبالیہ کیمپ اور النصر ہسپتال کے اطراف میں بھی شدید بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں 2 روز میں 700 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 1000 سے زائد جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے ہیں. اب مقامی ذرائع کے مطابق جو جنگی طیاروں نے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں 2 گھروں پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 13 افراد جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اور 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی یہ جنگ میں اب تک اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 15,207 سے جو ہے نا وہ تجاوز کر چکی ہے, جبکہ اب تک زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 40,000 سے مطلب کہ زیادہ ہو چکی ہے. اسرائیلی حملوں میں شہید اور فلسطین والے افراد میں 70% تعداد جو ہے نا وہ صرف بچوں اور خواتین کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف رہنما ہیں فیصل وابڈا, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو ڈیل آفر نہیں کی جا رہی. پارٹی کے جو ہے نا مزید ٹکڑے ابھی اور آپ کو نظر آئیں گے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے لوگوں پر اعتماد کیا جن پر انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ خود کو بند گلی میں دھکیل کر لے گئے ہیں اور نواز شریف کو انتخابات جو ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کر دے دیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بدنصیبی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو آگ لگا دی گئی.
साबिक चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में पूरी टीम जो है ना पार्टी मुतहिद थी, ताहम अब बहुत सारे धड़ों में तकसीम हो चुकी है। इस्तेकाम पाकिस्तान, परवेज खट्टक की पार्टी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन है के बाद पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के बाद पीटीआई के मजीद टुकड़े जो है ना अभी आपको नजर आएंगे। वोखला के अंदर 5 ग्रुप्स हैं, फिर बेगम साहिबा भी हैं, फिर बहनें भी हैं, फिर वर्कर्स भी हैं और फिर जो सियासतदान उसके अंदर हैं वो लोग भी शामिल हैं। तो लिहाजा मैं पीटीआई को मजीद टुकड़ों में तकसीम होते जो है ना वो देख रहा हूँ। शामिल कर लेते हैं जी हमसाया मुल्क भारत से, जहां न्यू दिल्ली के अंदर भारत में आशिक ने जो अपनी 20 साल गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश की जो तस्वीर है उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है ना अपलोड कर दी। पुलिस ने बताया कि जो मुलजिम है नर्सिंग की तालबा को तमिलनाडु के शहर चेन्नई के एक होटल के कमरे में कत्ल किया। अब वाकया मंजर आम पर आया जब मुलजिम को एक दोस्त ने उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर मकतूला की लाश की जो है ना तस्वीर देखी। उसने फौरन पुलिस को इतला की, जिसके बाद होटल के कमरे से लाश को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जो मकतूला नर्सिंग की तालबा थी और मुलजिम के साथ उसका ताल्लुक पिछले 5 साल से था, मतलब कि ये ताल्लुक जो है ना 5 साल पुराना था। उन्होंने होटल का कमरा किराए पर लिया था जहां पर वो कुछ दिनों से आपस में साथ में रह रहे थे। और शामिल करते हैं जी क्रिकेटर सुहेब मकसूद से रिलेटेड। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक व्लॉग के अंदर बताया था, उस व्लॉग के अंदर मैंने ये जिक्र किया था कि जो क्रिकेटर सुहेब मकसूद हैं उन्होंने सिंध पुलिस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 8,000 रुपये रिश्वत ली है पुलिस से। अब वो तो एक पहलू था जो कि क्रिकेटर सुहेब मकसूद का था, लेकिन अब वो जो रिश्वत लेने वाले जो एहलकार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद अब उन पुलिस जो एहलकार हैं उनका मौक़िफ़ भी जो है ना वो सामने आ गया है। अब सिंध पुलिस, अब खबर कुछ इस तरीके से, क्रिकेटर शोएब मसीद ने सिंध पुलिस के एहलकारों पर जो है ना डरा धमका कर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया था, जिस पर मुतलका पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन एहलकारों का जो मौक़िफ़ है वो सामने आ गया। अब वो पुलिस मोबाइल के ड्राइवर जो है, वो जो मतलब वैन होती है मोबाइल, उससे मुराद ये है, उसे कहते हैं हाईवे पर हम मौजूद है, एक सुर्ख कार आई जो कभी लाइट्स बंद कर रहा था और कभी लाइट्स जो है ना वो चला रहा था, कभी पार्किंग लाइट्स ऑन हो रही थी, उसको टार्च देकर रोका क्योंकि ऐसी हरकत हो रही हैं। फिर ये गाड़ी रॉन्ग साइड पर भी चल रही थी। तकरीबन रात 1 बजे का जो है ना वो वक्त था। उनका कहना था कि टार्च के इशारे से गाड़ी को रुकवा लिया गया और गाड़ी रुकी तो पता चला कि शीशे जो है ना उसके काले हैं और नंबर प्लेट भी जो है ना वो गैर नमूना है। हालांकि काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स लगाना बिल्कुल ममनू है। इस मामले में बिल्कुल हम सही कहते हैं कि वो बिल्कुल ममनू है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जो है ना वो वाज़ेह अहकामात हमारे पास हैं। हवालात में मौजूद एहलकार का कहना था कि गाड़ी रुकने के बाद उसमें जो सवार शख्स था उसने शीशे नीचे नहीं कर रहा था। कुछ देर की तगो-दो के बाद शीशे नीचे हुए और अपने बारे कुछ बताने की बजाय कहा कि तुम सिंध पुलिस वाले बहुत करप्ट हो, मैं आपसे बात नहीं करता, कल जो मैं आपसे बात करूंगा वो दुनिया देखेगी। एक सवाल के जवाब में एहलकार ने बताया कि शीशा खोलने के लिए इतनी बदतमीजी की, तारुफ उसने क्या करवाना था या पैसे क्या दे सकता था। 8,000 की बात कर रहा है, वो तो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करने को भी तैयार नहीं था। एहलकारों का कहना है कि शफाफ इंक्वायरी की जाए, हमने किसी किस्म के कोई पैसे जो है ना वो शोएब मकसूद से नहीं लिए, अपनी ड्यूटी की है, लेकिन पैसे ना लेने का ये सिला जो है ना वो हमें मिल रहा है। खबर ये शामिल करते हैं हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिलेटेड। उनकी जो हमशीरा हैं डॉक्टर फौजिया, उनकी अपनी बहन जो है ना वो आफिया सिद्दीकी से मुलाकात नहीं हो सकी। आपको बताते चलें कि जेल हुकाम और अदालत के हुक्म के मुताबिक जो है डॉक्टर फौजिया अपनी हमशीरा डॉक्टर आफिया से मिलने की खातिर, जो है आफिया सिद्दीकी से मिलने की खातिर अमेरिका में गई थी, लेकिन वहां पर जेल हुकाम ने जो है ना वो बहाना बनाया। वो क्या कहते हैं कि मुलाकात का जो कमरा है उसकी चाबी जो है ना वो खो गई है। और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि इससे भोंडा बहाना जो है ना वो कहीं नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा था कि मुझे अपनी बहन को कम से कम गले मिलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था शीशे के पीछे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन अब मुझे वो मुलाकात भी जो है ना वो नहीं करवाई जा रही है। राय के मुताबिक फौजिया सिद्दीकी ने बहन से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में हुकाम से बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत ले रखी थी। ताहम अमरीकी हुकाम ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को कैदी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात से जो है ना वो रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी जेल हुकाम ने फौजिया सिद्दीकी को बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल स्मोक का जो है ना वो हर जगह बसेरा है। इसके अंदर जो पहले क्वालिटी इंडेक्स के तहत नंबर 1 पे आलूदा तरीन शहर था वो लाहौर था, लेकिन अब जो लाहौर का नंबर है वो आ गया है नंबर 2 पे और पहले नंबर पे जो शहर चला गया है वो है हमारा शहर कायद कराची। कराची की फिजा इंतहाई आलूदा है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है।
کراچی آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ دوسری جانب آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے لاہور، جس کا اس ٹائم ایئر کوالٹی انڈیکس 221 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ بھارتی ممبئی آلودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے، جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 172 جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ شامل کرتے ہیں ایک وائرل ویڈیو کی۔ وہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستانی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی ٹرک سے ان لوڈنگ کرتے ہوئے اپنے لگیج کی ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ انڈین میڈیا نے بھی اس کو بہت اچھالا کہ دیکھیں جو وہاں ان کو کوئی ریسیو کرنے نہیں گیا، وہاں پر یہ ہوا، وہاں پر ان کی انتظامیہ کا کوئی ممبر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب جو پاکستانی ٹیم کے فاسٹ بالر ہیں شاہین افریدی، انہوں نے اس کی جو وجہ ہے وہ بتا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی ایک ٹیم کی طرح جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، مطلب کہ جو ہماری فیملی ممبرز ہیں یہ تمام، وہ کیونکہ 2 لوگ تھے اور ہماری جو اگلی فلائٹ ہے وہ 30 منٹ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ کیپچر کرنی تھی، مطلب اس کو فلائٹ کو پکڑنا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے خود ہی اس سامان کو اٹھانے میں جو ہے نا وہ جلدی کی، تاکہ اس طرح سے جو سامان ہے وہ جلدی ہم اٹھا لیں گے اور اپنا کام بھی ہمارا ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنی جو اگلی فلائٹ ہے اس فلائٹ کو بھی بہت جلدی پکڑ لیں گے، کیونکہ اگلی فلائٹ میں صرف اور صرف 30 منٹ جو ہے نا وہ باقی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف مدد کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا، اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں، ہم اس ٹیم کو ایک فیملی کہتے ہیں اور فیملی بن کر ہم نے ان کی جو ہے نا وہ مدد کی ہے۔ ہمارے پاکستان کے مایہ ناز بلے باز شعیب ملک ہیں، انہوں نے T20 کرکٹ میں ایک اہم اعزاز جو ہے نا وہ حاصل کر لیا، اور وہ اہم اعزاز ہے 1000 چوکے لگانے کا۔ 1000 چوکے لگانے والے وہ پہلے پاکستانی بن گئے ہیں۔ انہوں نے آج قومی T20 میچ میں سیالکوٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے راولپنڈی کے خلاف 6 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 84 رنز کا جو یہ سنگ میل ہے وہ عبور کیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان یہ اعزاز اپنے نام کرنے والے دنیا کے 8ویں کھلاڑی ہیں، لیکن پاکستان کے یہ پہلے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے 482 اننگز کھیل کر 1000 چوکے لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ شعیب ملک T20 کیریئر کے 400 چھکے بھی لگانے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ خیال رہے کہ سابق کپتان T20 کرکٹ میں 12000 رنز مکمل کرنے والے دنیا کے دوسرے بیٹر ہیں، اور اس سے قبل ویسٹ انڈیز کے جو کرس گیل ہیں انہوں نے اس سنگ میل کو عبور کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے سے کرکٹ ورلڈ کپ 2023 اینڈ ہو چکا ہے، جہاں پر انڈیا کو جو ہے نا وہ شکست ہوئی تھی، اور انڈینز اس ہار کو ابھی تک تسلیم کرنے کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو بھارتی ہیڈ کوچ راہل ڈراوڈ اور کیپٹن روہت شرما، انہوں نے BCCI اجلاس کے دوران ورلڈ کپ فائنل میں شکست کی جو وجہ ہے وہ بتا دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران نے دلی میں ہیڈ کوچ راہل ڈراوڈ اور کیپٹن روہت شرما کے ساتھ ویڈیو کال میٹنگ کی، جس میں ICC ورلڈ کپ فائنل میں شکست کی وجوہات جو ہے نا وہ دریافت کی گئیں۔ اس میٹنگ میں بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ، نائب صدر راجیو شکلا، خزانچی آشیش شیلر موجود تھے۔ کوچ راہل ڈراوڈ نے ورلڈ کپ فائنل میں شکست کا تمام جو ملبہ ہے وہ احمد آباد اسٹیڈیم کی پچ پر ڈال دیا۔ کپتان روہت شرما نے پچ کو سپنرز کے لیے سازگار نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ بھارتی کپتان نے کہا کہ مبینہ طور پر پچ اتنی نہیں بدلی جتنا ٹیم مینجمنٹ نے جو ہے نا وہ سوچا تھا، اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو پچ ہے انہوں نے بولرز کو سپورٹ نہیں کیا۔ وہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ جو گڑھا آپ اپنے لیے کھودتے ہیں کبھی آپ اس میں خود بھی گر جاتے ہیں۔ تو انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے گڑھا کھودا آسٹریلیا کے لیے، مگر وہ سازگار ہو گیا ان کے لیے، اور انڈین کرکٹ ٹیم اسی گڑھے کے اندر کھد گئی، کیونکہ اپنے ملک کے اندر ہونے والے ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے تمام میچز کے اندر انہوں نے ہمیشہ وہی ٹیم اس طرح کی پچ بنائی جو کہ ان کے بیٹسمینوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی تھی، ان کے بولرز کو سپورٹ کرتی تھی، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ فائنل کے اندر سب کچھ پلٹ جائے گا۔ ایک پلان دنیا میں انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جو کہ پلان اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے بہت اچھی پچ بنائی کہ آپ کو سپورٹ کرے گی اور آسٹریلینز جو ہے نا اس کے اوپر ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن گھر کے لنکا خود ہی ڈھا دی، اور آسٹریلیا جو ہے نا وہ ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے ونر بن گئے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں شوبز انڈسٹری سے۔ ہماری خوبرو اور خوبصورت اداکارہ ہانیہ عامر، جسے ابھی یشال شاہد نے جل پری کا خطاب دیا تھا، وہ اس ٹائم جو ہے نا وہ دبئی میں موجود ہیں، لیکن ابھی دبئی سے ان کی کچھ ایسی تصاویر آئی ہیں جہاں پر وہ ہانیہ عامر اور بالی ووڈ کے معروف ریپر بادشاہ کی ڈیٹنگ کی خبریں جو ہے نا وہ گردش کرنے لگی ہیں۔ انہوں نے اپنی کچھ تصویریں جو ہے نا وہ شیئر کی ہیں ریپر بادشاہ اس کے ساتھ، مطلب کہ بادشاہ کے ساتھ، اور یہ بھارتی میڈیا کے اوپر جو ہے نا تصویریں چلنے لگی ہیں۔ پاکستانی گلوکار عاصم اظہر کے ساتھ تعلقات میں رہنے والی معروف اداکارہ ہانیہ عامر اور بھارتی گلوکار بادشاہ کی دوستی کے خوب چرچے ہو رہے ہیں،
جس نے بھارتی میڈیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان دونوں فنکاروں کے درمیان یا صرف دوستی ہے یا پھر دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ دراصل گزشتہ کچھ دنوں سے ہانہ عامر کی بادشاہ کے ہمراہ تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ دونوں فنکاروں کی دبئی میں شاپنگ کرتے اور ریسٹورنٹ کے اندر جو مشروب انجوائے کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر منظر عام پر جو ہے نا وہ آ چکی ہیں۔ شامل کر لیتے ہیں پی ایس ایل 9 میں کھلاڑیوں کو توڑنے کے لیے جو ہے نا وہ رشوت کی پیشکش کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ انکشاف جو ہے نا وہ پاکستان پی ایس ایل کی 2 ٹائم ونر لاہور قلندر کے جو مینیجر ہیں سمین رانا، ان کی طرف سے یہ انکشاف ہوا ہے۔ لاہور قلندر کی چیف آپریٹنگ آفیسر اور ٹیم مینیجر سمین رانا نے سوشل میڈیا پر اس طرز عمل کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ ان کے مطابق ہر ٹیم کو بہترین بنانے کے لیے ہر فرنچائز کو حق ہے کہ اس کے لیے پلیئر ڈرافٹ میں دستیاب کھلاڑی یا ٹریڈ ہی بہترین آپشن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل فرنچائزرز ایک فیملی کی طرح ہے اور ہمیں ڈائریکٹ کھلاڑیوں کو پیسوں کے بدلے یہ آفر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دوسرے فرنچائز کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ انہوں نے کہا خدا رہا ہمیں رشوت کا یہ کلچر نہیں چاہیے۔ تمام فرنچائزر سے یہ مؤدبانہ درخواست ہے، یاد رہے کہ قومی جو مطلب کہ پی ایس ایل کی جو ڈرافٹ ہے وہ 13 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ پی ایس ایل 9 کے لیے 8 فروری کی تاریخ کا جو پی سی بی نے جو ہے نا وہ اعلان کر رکھا ہے۔